الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجمع والجماعة انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیات بلکہ چھوٹی چھوٹی انتہائی جامع ترین کلمات اور امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے ذخیرے اور سمندر میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مگر بہت ہی انتہائی جامع حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ قرآن مقدس کے اندر ہے، اور قرآن مقدس کا پورا خلاصہ اگر آپ نکالیں تو امام المفسرین، امام الاولیاء والاتقیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ٹرین چل رہی ہو اور ایک پیر میرا پلیٹ فارم پر ہو اور ایک ریل کے اندر ہو، کوئی مجھ سے پوچھے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں چلتے چلتے چند سیکنڈ کے اندر اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ وہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے سے، اور پیغمبر علیہ السلام کو راضی کرنا ہے پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے۔
قرآن نے اس کو یوں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جس چیز کو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہر انسان شکوہ، شکایت، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن اور بظاہر بڑا متفکر نظر آتا ہے۔ ہر سنجیدہ آدمی جب ملتا ہے کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں، قوم کے حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کے حالات ایسے، ہر ایک مسلمانوں کے حال کا رونا روتا ہے، لیکن اس رونے سے اس وقت تک کوئی حل نہیں ہوگا جب تک کہ بیماری کا اصل علاج نہ کیا جائے۔ صبح سے شام تک سب لوگ مل کر کے کہیں فلاں بیماری آ گئی، فلاں آدمی بیمار ہے، لیکن بیماری کہاں سے پیدا ہوئی، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تو اس رونے پیٹنے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہر آدمی کے ذہن کے اندر یہ الجھن ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے۔ اب اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے ہر انسان مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، میرا ذہن، آپ کا ذہن کبھی مسئلے کا حل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے ذہن میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، یا انسان کی آنکھوں پر جس چیز کا عینک اور پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اسی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر اگر دنیا کا غلبہ ہے تو وہ دنیا کی آنکھ سے مسلمانوں کے مسائل کو دیکھتا ہے کہ مسلمان اس لیے پریشان ہیں، ان کا کوئی بزنس نہیں، ان کا کاروبار نہیں، ان کا یہ نہیں وہ نہیں، چونکہ اس کے ذہن کے اندر اس کی آنکھوں پر جو عینک ہے وہ دنیا کے لیے ہوگی، اس لیے وہ حل اسی راستے سے بتا رہا۔ ایک آدمی کا ذہن دینی ہے، دینی ذہن رکھنے والے بھی پھر کوئی مدرسے سے جڑا ہوا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، کوئی خانقاہ سے، اور کوئی ایسے ہی بس مطلقاً۔ تو جو دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری امت جب تک چلہ 4 مہینہ نہیں لگائے گی اس وقت تک سدھار نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کا ذہن اسی طرف چلتا ہے۔ مدرسے سے جڑا ہوا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پوری دنیا مدرسے میں نہیں آئے گی اس وقت تک سدھار نہیں ہو سکتا۔ خانقاہی مزاج رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ہر آدمی اپنا کسی کو پیر و مرشد نہیں بنائے گا اس وقت تک امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ایسی ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی جس فیلڈ کے اندر لگا ہوا ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر امت کی نجات اور کامیابی سمجھ رہا ہے۔ میں آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر کے وہ بات اور وہ علاج بتانا چاہتا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ بات نہ آپ کی چلے نہ میری چلے، بات اللہ کے قرآن کی چلے تو مزہ آئے گا، ورنہ تو ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں دوسرے کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، چند دوست سفر میں چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک تیتر نے آواز لگائی۔ تیتر کی آواز آپ نے سنی ہوگی، جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں وہ تیتر کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ آپس میں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یہ تیتر کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک آدمی ان کے اندر تاجر تھا، ایک عالم تھا، ایک پہلوان تھا، الگ الگ چند متفرق ذہن کے لوگ تھے۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی بھاشا کے اندر اس کی زبان کا ترجمہ کیا۔ جو آدمی سبزی بیچنے کا کام کرتا تھا اس نے کہا کہ تیتر کہہ رہا ہے نون تیل ادرک، یعنی یہ سبزی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کی آواز بظاہر ایسی ہی محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آدمی جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے اس کا ذہن اسی طرف چلتا ہے۔ تو اس نے تیتر کی بھاشا کا ترجمہ بھی اپنی بھاشا میں کر دیا،
چونکہ وہ سبزی فروش ہے، سبزی بیچنے والا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے نون، تیل، ادرک، 3 چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی ان کو سنبھال کر کے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو گوشت بیچتا تھا، گوشت کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے کہا جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے سیدھی پائے ڈھک رکھ، سیدھی اور پائے کو ڈھک کر کے رکھنا چاہیے، کہیں مکھی نہ بیٹھ جائے اور کوئی چیز اس کے اوپر نہ آ جائے۔ اب بظاہر وہ اپنی طرف کو اس کی بات کو کھینچ رہا ہے، دوسرا اپنی طرف کو کھینچ رہا ہے۔ تیسرا آدمی ان کے اندر پہلوان تھا، باڈی بلڈر، اس نے کہا تم دونوں بے وقوف ہو، یہ کہہ رہا ہے کھاگی کر کثرت، کھاگی کر کثرت، وزن تینوں کا ایک ہے۔ تو پہلوان اپنی طرف اس کی بات کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، اور سبزی فروش اپنی طرف اور گوشت بیچنے والا اپنی طرف۔ ایک عالم بھی ان کے ساتھ لگ گئے، انہوں نے کہا جھگڑا کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تیتر بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ تم سب اس کی بات کو اصل میں سمجھے نہیں ہو، یہ ان چیزوں سے ہٹ کر کے کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے ہر انسان اپنی طرف کو اس کی منسوخ کرنا چاہتا ہے اس کی بات کو۔ ایسا ہی آج امت کے مسائل کے اندر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی امت کی اس شعبے کے اندر ہے، اس شعبے کے اندر ہے، اس شعبے کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں کامیابی کے تمام شعبے ہیں۔ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے اندر مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، دعوت و تبلیغ، تمام چیزیں ہیں۔ دین کسی ایک شعبے کے اندر منحصر نہیں ہے۔ جیسے انسان سر سے لے کر پیر تک پورے وجود کا نام انسان ہے، صرف ہاتھ یا پیر یا آنکھ یا کسی ایک عضو کا نام انسان نہیں، ایسے ہی اسلام مکمل دین ہے۔ اس میں تجارت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، ساری چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب میرے عزیز بھائیوں، ہم آتے ہیں مقصد کی طرف۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر نقص اور خامی دیکھنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ نہ ان کو اپنے علماء کے اوپر اعتماد، نہ اپنے قائدین کے اوپر اعتماد، نہ اپنے بڑوں کے اوپر اعتماد، جبکہ کامیابی یہ ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کے پیچھے چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا آپ کا نام رکھا ہے اہل سنت والجماعت۔ ہم اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے اکابر بڑوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو منزل کامیابی ملے گی، اپنی عقل سے چلیں گے تو گڈھے میں گر جائیں گے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ علی الجمع والجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو کر کے چلتی ہے، بھیڑیا اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اتفاق اور اتحاد کے اندر ہے۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سنو، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ سوال یہ ہے اللہ کی رسی کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، کہاں ہے وہ تو نظر نہیں آتی۔ رسی سے مراد یہ ہے جس طرح رسی کے بہت سارے دھاگوں سے مل کر کے رسی اکٹھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں تم بھی آدم کی اولاد، کوئی کالا ہے تم میں، کوئی گورا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی لمبا ہے، کسی کی زبان کچھ، کسی کی زبان کچھ،
تم بھی الگ الگ دھاگوں کے اندر بکھرے ہوئے ہو، ایک چیز کرنے والی تم کو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے والی چیز اللہ کا قرآن، نبی کی سنت ہے۔ تم پوری دنیا میں کہیں بھی اگر رہنے والے ہو، چاہے مشرق میں، چاہے مغرب میں، چاہے شمال میں، چاہے جنوب میں، اپنے رنگ نسل ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر کے اگر تم نے اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو سمجھو تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بہترین انداز سے صحابہ کو سمجھایا۔ حضرت بلال حبشے سے چل کر کے آتے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت لمبے ہیں، لیکن جب نبی کی غلامی کے اندر آئے تو وہ مقام ہے کہ نبی معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں میں، جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا اے دو جہاں کے سردار، یہ آپ کے غلام بلال حبشی، وہ زمین پر چلتے ہیں، آسمانوں پر ان کے قدموں کی آواز سنائی دیتی۔ مکہ فتح ہو گیا، ہر صحابی کی تمنا ہے کہ آج خانہ کعبہ کی چابی شاید مجھے ملے، آج اللہ کے گھر میں اذان پڑھنے کا شرف شاید مجھے ملے۔ آپ علیہ السلام نے بلال کو بلایا، بلال آج اذان دے کر کے سب کو بتا دو کہ اسلام میں اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو کالے گورے کا یہاں کوئی فرق نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت بلال نے کہا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان دو۔ گویا کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ اینٹ اور پتھر کے مقام کا نام نہیں، خانہ کعبہ اللہ کی اس تجلی کا نام ہے جو عرش معلیٰ سے خانہ کعبہ کے اوپر رحمت کی شکل میں اترتی ہے۔ جیسے پاور ہاؤس سے بجلی آتی ہے ٹرانسفارم کے اندر اور پھر وہاں سے گلی محلوں کے اندر سپلائی ہوتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی بجلی، لیکن جب بلب کے اندر یا اے سی کے اندر یا پنکھے کی شکل میں اس کو کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کی تجلی کا نام خانہ کعبہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر اینٹ پتھر کے اس مکان کو ہٹا دیا جائے تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے بتایا کہ اسلام وہ ہے یہاں کالے گورے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد مضبوط ہے، اس لا الہ الا اللہ کو بلال حبشے کا پڑھے، روم سے چل کر کے حضرت صہیب نبی کی خدمت میں آئے، فارس سے چل کر کے سلمان فارسی نبی کی خدمت میں آئے، اس کلمے نے تمام انسانوں کو برابر کر دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو کوئی تانا دے دیا، جیسے بول دیتے او کالے یا فلاں کے بیٹے۔ زندگی بھر رویا کرتے تھے کہ میں نے بلال کے بارے میں اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیا، یہ بلال تو وہ ہے اللہ کے نبی کا محبوب ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، جب تک تمام اختلافات کو بھلا کر کے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں انتشار اختلاف مت کرو۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں مسلمانوں کا کون سا گھر ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں؟ بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، ایک دوسرے کا اکرام عزت کرنے کو تیار نہیں، بڑا چھوٹے کو نہیں مانتا، چھوٹا بڑے کی عزت کرنے کو تیار نہیں۔ فیملی نظام بگڑا ہوا ہے، فیملی سے باہر رشتہ داری کے اندر آئیے وہ نظام درہم برہم، پھر محلے کے اندر آئیے اگر مکان بناتا ہے پڑوسی اس سے اوپر ایک بالش اوپر لے کر کے جانا ہے تاکہ دوسرے کی ہوا رک جائے۔ اتنا اختلاف مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے آگے مسلک کا اختلاف، عقائد کا اختلاف، دنیا بھر کے اختلافات میں مسلمان کھویا ہوا۔
اور پھر کامیابی کے خواب دیکھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ مدد آتی تھی، آج مدد کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اگر اختلاف انتشار کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ سیلاب میں جب پانی آتا ہے تو اوپر جھاگ آتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جھاگ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ سیلاب کے اندر بہاؤ کے ساتھ وہ بہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا مسلمان بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا اس وقت تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، ایک دنیا کی محبت، ایک موت سے تم نفرت کرو گے، بھاگو گے۔ جب تمہارے دل کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی اس وقت تم زمین پر بوجھ ہوگے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن اتفاق اور اتحاد کے معاملے میں 0 جبکہ اتفاق اور اتحاد اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیے جھاڑو کی سیخ ہوتی ہے، اس میں سینکڑوں سیخ ہوتی ہے، لیکن ایک چھلا ایک دھاگا ان کو باندھ کر کے اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک سیخ سے آپ صفائی کرو یا کسی چیز کو آپ وہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جھاڑو سے اگر آپ آدھی کلو کے پتھر کو بھی ہٹانا چاہیں تو بھی ہٹا دیں۔ اللہ رب العزت نے 5 انگلیاں دی ہیں، ایک انگلی کسی کو مارو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن 5 انگلی اکٹھی کر کے چپت لگائیں تو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر اس کو مکہ بنا لیا جائے اچھی طرح مضبوط تو پھر اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے ظاہری اعتبار سے کہ مسلمان اگر آپس میں متفق ہوں گے، اتفاق ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیٹا نہیں کر سکتی۔ دیکھیے شان خدا، اس مکھی ناچیز نے اتفاق باہمی سے شہر پیدا کر دیا، متفق دیکھا اسی کو قادر قیوم نے، سب خلائق کو اسی پر دل سے شیدا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں شہد کی مکھیاں، اللہ نے ان کے اتفاق اور اتحاد میں وہ برکت رکھی ہے، ساری مکھیاں ایک مکھی کے تابع ہوتی ہیں، جدھر کو وہ اشارہ کرتے سب کی سب ادھر چل پڑتی ہیں۔ ان کے اتفاق کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ نے وہ پاکیزہ شہد اس کے منہ کے اندر رکھا ہے، اس کا ایک تھوک ہے، اس کا لعاب ہے کہ انسان اس کو چاٹنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فرمایا کہ آپ اس مکھی سے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے ان کے اتفاق اور اتحاد کو وہ برکت عطا فرمائی کہ اللہ نے میٹھا اور شیریں شہد ان کی زبان کے اوپر جاری کر دی۔ کتنے کتنے دور سے پھلوں سے چوس کر کے لاتی ہے، پھولوں سے چوس کر کے لاتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلتی ہے۔ کوئی مکھی اگر غلط جگہ پر بیٹھ جائے تو ان کے یہاں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، باقاعدہ چھتے کے اوپر گارڈ ہوتے ہیں، وہ سونگ لیتا ہے کہ یہ اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی، اس نے غلط جگہ سے لائی ہے تو اس کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا وائرس شہد کے اندر نہ پہنچے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا شہد کے جہاں چھاتے ہوتے ہیں کچھ مکھیاں بڑی پڑی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے اگر وہ اپنے امیر کی اطاعت سے باہر چلتی ہیں اور زیادہ نفع کے لالچ میں کہیں اور سے ریڈی میڈ آرٹیفیشل اٹھا کر کے لاتی ہیں تو وہ ان کو وہاں پر گھسنے نہیں دیتی کہ آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے محنت سے جی چرایا ہے۔ ہمیں محنت والا چاہیے، اوریجنل چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنا بھی لمبا سفر کرنا پڑے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چھوٹا سا ننھا سا جانور اتفاق اور اتحاد کی بدولت
سب کی آنکھوں کا تارا، اس کے دھوپ کو ساری دنیا محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، مل جائے تو شکر ادا کرتی ہے۔ اے انسانوں، اگر تم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہوگا، تم اندازہ بھی کر سکتے۔ ہمیں 5 وقت مسجد میں بلا کر کے ایک پلیٹ فارم پر کر کے یہ دعوت کی، اس لیے نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی۔ پہلی امتوں کی عبادتیں عبادت خانوں میں ہوتی تھی، جبکہ ایک مسلمان ریلوے پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جنگل بیابان میں ہے نماز کا وقت ہو گیا وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پلین کے اندر ہے نماز کا وقت ہو گیا موقع ہے وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ بتائیے، ہر جگہ اس کے لیے مسجد، لیکن حکم دیا کہ باقاعدہ مسجدیں تعمیر کی جائے، امام متعین کیا جائے، مؤذن رکھا جائے، 5 وقت وہ آواز دے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر وضو کر کے ایک صف کے اندر اتفاق اور اتحاد کی برکت، یہ پریکٹیکل کرایا تھا مسلمانوں کو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بنتا رہا نہ بنتا نماز۔ مسجد سے نکل کر کے فلاں صاحب کا آفس ہے، باہر گن مین کھڑے ہوئے ہیں، ملاقات کرنی ہے تو پہلے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن مسجد اللہ کا گھر، یہاں گن مین بھی پیچھے رہ گئے اور سارا کا سارا نظام پیچھے، یہاں صف کے اندر آ کر کے بیٹھتا ہے امام کے پیچھے۔ وہ غریب مزدور جو ریڑھی کے اوپر سامان بیچتا ہے وہ آ کر کے اس کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے، جس کو باقاعدہ پروٹوکول ملا ہوا ہے، جس کی باقاعدہ سیکیورٹی ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہوتا نہیں۔ مسجد وہ پلیٹ فارم ہے کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ سبق یہ دیا تھا مسلمانوں، تمہارے عہدے، مرتبے، منصب سب مسجد سے باہر ہیں۔ جب تم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو تم مسلمان ہو، اللہ کے غلام ہو، نبی کے فرما بردار ہو۔ اب یہاں پر تمہارا کوئی پروٹوکول نہیں، تم بھی برابر، چاہے تم لاکھوں کمانے والے ہو اور وہ شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ بھی برابر۔ ایک ہی صف کے اندر یہاں کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگو، اس لیے کہ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے۔ 5 وقت جس قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی جائے، اس سے آگے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا جائے کہ پورے محلے کے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی تکبیر کے ساتھ، ایک ہی سلام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں، تاکہ ہفتے بھر کا ایک اجتماع ہو جائے۔ پھر سال میں 2 اجتماع رکھے عیدین کی شکل میں۔ یہ تمام کے تمام اس لیے ہے کہ مسلمانوں تمہیں 5 وقت دعوت دی جا رہی ہے کہ آپس میں اس طرح اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو۔ اتنا منظم نظام خدا کی قسم کسی مذہب میں آپ کو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آسمانی مذہب ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ جو اپنے نبی کو سمجھاتے ہیں، جتنا بتاتے ہیں نبی اتنا ہی آگے اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے کہا تھا متفق ہو گئے تو بدل ڈالو گے نظام عالم، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ جب تک آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں، تمہارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تمہارے پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب مسئلہ بیماری کہیں اور ہے، علاج کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ کمی تو ہے یہ کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، کمی تو یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کو چھوڑ دیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید مسلمان اگر تصویر کے ہاتھ میں دے دی جائے، مسلمان اگر قرآن نازلہ پڑھنا شروع کر دے، شاید مسائل کا حل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مسائل کا حل وہیں پر تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے بیماری چلی ہے۔ اصل بیماری کو سمجھیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت پر طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ان فتنوں سے کس طرح نجات پائیں؟ صحابہ تو پوچھ کر کے چلے گئے۔ آپ بخاری شریف اٹھائیے، ترمذی ہر کتاب کے آخر میں کتاب الفتن، فتنوں کے نام سے مستقل ابواب ہیں، ایک ایک فتنے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن، دوسرے نمبر پر نبی کی سنت، نبی کا فرمان ہے، قول خدا کہ قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن ہی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنے والی دولت ہے۔ ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی مسلک اور مذہب کا آدمی ہو، قرآن سے منہ موڑ کر کے سمجھتا ہے نجات نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو، قرآن کے مکاتب مضبوط کرو، ہر محلے میں، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے، محلے میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم ہوں، ہمارے بچے بچیاں قرآن سے وابستہ ہوں، مسجدوں کے اندر آئیں، قرآن کی تفسیر سنیں، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو، اس کے شان نزول کو سمجھیں، اور دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنے 6 فٹ کے وجود کے اندر، میرے نبی کس طرح کھانا کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح تجارت کی، کس طرح زراعت کی، ساری چیزوں کو نبی کی سیرت کی روشنی میں امت کرے تو خدا کی قسم جو کامیابی صحابہ کو ملی وہی کامیابی آج بھی ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ مدد انتظار کر رہی ہیں لیکن وہ چہرے نہیں ہیں، سمجھے نہیں؟ ہم یہ خامیاں نکالنا چھوڑ دیں، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ خامی ہے، ہم اپنی آنکھوں پر ایسا اینک، ایسا چشمہ لگائیں کہ ہمیں اپنے بھائیوں میں خوبیاں نظر آئیں۔ 99 برائیاں اگر ہیں، ایک خوبی ہے، اور 99 برائیوں کو پیچھے ڈال دیں اور ایک خوبی کا ذکر کریں اور یہ دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ امت کا حل یہیں پر چھپا ہوا ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں، نبی کی سنت کو عام کریں، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔